سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرعون کی بات سن کر بنی اسرائیل میں کچھ پریشانیاں پیدا ہو گئیں اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کی، جس کے جواب میں آپ علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے. لوگوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، ہمیں آپ کے تشریف لانے سے پہلے بھی اور تشریف آوری کے بعد بھی ستایا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو مغلوب کیا تو فرعون کی بیوی آسیہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں. فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے انہیں سخت سزا دی اور 4 میخوں سے آپ کے ہاتھ پاؤں بندھوا دیے، سینے پر بھاری چکی رکھ دی اور اسی حال میں انہیں سخت دھوپ میں ڈال دیا. جب فرعون کی سختیاں بڑھ گئیں تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا. اللہ تعالیٰ نے ان کا جنتی مکان ان پر ظاہر فرمایا اور اس کی خوشی میں ان پر فرعون کی سختیوں کی شدت آسان ہو گئی. پھر عرض کی، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما. ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی. جب جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی فرعونی اپنے کفر و سرکشی پر جمے رہے اور فرعون اور اس کی قوم کی سرکشی یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف صاف کہہ دیا، اے موسیٰ، تم ہمارے اوپر جادو کرنے کے لیے ہمارے پاس کیسی بھی نشانی لے آؤ، ہم ہرگز تم پر ایمان لانے والے نہیں. یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی، یا رب عز و جل، فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے بھی عہد شکنی کی ہے. انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت و نصیحت ہو. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے خلاف دعا کی تو آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور یوں ہوا کہ ایک بادل آیا، اندھیرا چھا گیا اور کثرت سے بارش ہونے لگی، جس سے قبطیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، یہاں تک کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں کی ہنسلیوں تک آ گیا. ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب گیا. یہ لوگ نہ ہل سکتے تھے نہ کچھ کام کر سکتے تھے. ہفتے کے دن سے لے کر دوسرے ہفتے تک 7 روز اسی مصیبت میں مبتلا رہے. جبکہ بنی اسرائیل کے گھر قبطیوں کے گھروں سے قریب ہونے کے باوجود ان کے گھروں میں پانی نہ آیا. جب یہ لوگ عاجز ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت دور ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو طوفان کی مصیبت دور ہو گئی اور زمین میں وہ سرسبزی اور شادابی آئی جو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی. کھیتیاں خوب ہوئیں اور درخت خوب پھلے. یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے، یہ پانی تو نعمت تھا اور ایمان نہ لائے. 1 مہینہ تو عافیت سے گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈیاں بھیجیں. وہ کھیتیاں اور پھل، درختوں کے پتے، مکان کے دروازے، چھتیں، تختے، سامان سب کھا گئیں اور قبطیوں کے گھروں میں بھر گئیں، لیکن بنی اسرائیل کے یہاں نہ آئیں. اب قبطیوں نے پریشان ہو کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا. اس پر عہد و پیمان کیا. 7 روز یعنی ہفتے سے ہفتے تک ٹڈی کی مصیبت میں مبتلا رہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نجات پائی. کھیتیاں اور پھل جو کچھ باقی رہ گئے تھے انہیں دیکھ کر کہنے لگے، یہ ہمیں کافی ہیں، ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے. چنانچہ ایمان نہ لائے، عہد و وفا نہ کیا اور اپنے اعمال خبیثہ میں مبتلا رہے. 1 مہینہ عافیت سے گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے کمل یعنی گھن بھیجے. یہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے. اس کیڑے نے جو کھیتیاں اور پھل باقی رہے تھے وہ کھا لیے. یہ کیڑا کپڑوں میں گھس جاتا، جلد کو کاٹتا، کھانے میں بھر جاتا تھا. اگر کوئی 10 بوری گندم چکی پر لے جاتا تو 3 سیر واپس لاتا، باقی سب کیڑے کھا جاتے. یہ کیڑے فرعونیوں کے بال، بھویں، پلکیں چاٹ گئے. ان کے جسم پر چیچک کی طرح بھر جاتے، حتیٰ کہ ان کیڑوں نے ان کا سونا دشوار کر دیا تھا. اس مصیبت سے فرعون چیخ پڑے
اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی ہم توبہ کرتے ہیں، آپ اس بلا کے دور ہونے کی دعا فرمائیے۔ چنانچہ 7 روز کے بعد یہ مصیبت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دور ہوئی، لیکن فرعونیوں نے پھر عہد شکنی کی اور پہلے سے زیادہ خبیث تر عمل شروع کر دیے۔ 1 مہینہ امن میں گزرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مینڈک بھیجے، اور یہ حال ہوا کہ ہانڈیوں میں مینڈک، خانوں میں مینڈک، چولہوں میں مینڈک بھر جاتے تو آگ بجھ جاتی تھی، لیٹتے تھے تو مینڈک اوپر سوار ہوتے تھے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی اب کی بار ہم پکی توبہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمان لے کر دعا کی تو 7 روز کے بعد یہ مصیبت بھی دور ہوئی اور 1 مہینہ عافیت سے گزرا، لیکن پھر انہوں نے عہد توڑ دیا اور اپنے کفر کی طرف لوٹے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو تمام کنووں کا پانی، نہروں اور چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی غرض ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا۔ 7 روز تک خون کے سوا کوئی چیز پینے کی میسر نہ ہوئی۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، یہ مصیبت بھی دور ہوئی مگر وہ ایمان پھر بھی نہ لائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔